یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں معاذ اختر سے۔ معذوروں کا آج عالمی دن ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ میں دیویانگ جن کے لیے نمایاں کام کرنے والی شخصیتوں، اداروں اور دیویانگ ملازمین کو ان کی نمایاں کارکردگی کے لیے ریاستی سطح کے ایوارڈ سے نوازا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست کے سبھی دیویانگ جنوں کے لیے کی جانے والی کوششوں کے تئیں سرکار پابند ہے اور ان کوششوں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر نریندر کشیپ، چیف سیکریٹری اور سرکردہ شخصیتیں موجود تھیں۔ ایک دیگر پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے اتر پردیش سب آرڈینیٹ سروس کمیشن سے منتخب 242 اسسٹنٹ بورنگ ٹیکنیشین کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر سوتنتر دیو سنگھ اور رام کیش نشاد کے علاوہ سرکردہ شخصیتیں موجود تھیں۔ اجودھیا میں زیر تعمیر شری رام بین الاقوامی ایئرپورٹ کا کام 15 دسمبر تک پورا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 15 دسمبر کے بعد کسی بھی تاریخ میں اس کا افتتاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا بھر سے عقیدت مند فلائٹ کے ذریعے اجودھیا پہنچ سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل اجودھیا میں زیر تعمیر شری رام بین الاقوامی ایئرپورٹ کا جائزہ لیا۔ ان کے ساتھ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا اور مرکزی وزیر مملکت وی کے سنگھ بھی موجود تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزراء نے ایئرپورٹ کی تعمیر سے وابستہ پریزنٹیشن کو بھی دیکھا اور افسروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے میڈیا کو بتایا کہ اجودھیا میں تعمیر ہو رہے شری رام بین الاقوامی ایئرپورٹ کے پہلے مرحلے کا تعمیراتی کام 15 دسمبر تک پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی بھی دن وزیر اعظم نریندر مودی اجودھیا میں دیگر ترقیاتی کاموں کے ساتھ اس ایئرپورٹ کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا کہ اجودھیا میں شری رام بین الاقوامی ایئرپورٹ اجودھیا کی ثقافت کو ظاہر کرے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک تقریب میں 50 بسوں اور 30 انٹرسیپٹر گاڑیوں اور 12 مشتہری وین کو ہری جھنڈی دکھائی اور 4000 سے زیادہ الیکٹرک گاڑیوں کے مالکوں کو گرانٹ کی رقم منتقل کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی سرکار کی جانب سے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ٹیکس اور رجسٹریشن فیس میں 100% کی رعایت دی جا رہی ہے۔ تقریب میں ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ کے ساتھ 5 ڈرائیونگ ٹریننگ اینڈ ٹیسٹنگ انسٹی ٹیوٹ کے آٹومیشن اور خاتون ڈرائیوروں کی تربیت کے لیے اتر پردیش کوشل وکاس مشن اور اتر پردیش دیہی روزگار مشن کے ساتھ MOU بھی کیا گیا۔ بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ بھارت رتن ڈاکٹر راجندر پرساد کی آج جینتی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر راجندر پرساد عظیم مجاہدین آزادی تھے۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی قیادت میں جنگ آزادی میں گاندھی جی کے ساتھی کی حیثیت سے انہوں نے پوری تحریک میں ساتھ کام کیا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کی صدارت میں بھارت کے آئین کی کارروائی شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد بھارت کے نظام کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ان کی کوششوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ مرکزی سرکار کی اسکیموں کا فائدہ مستفیدین تک پہنچانے کے لیے وکست بھارت سنکلپ یاترا کل بستی کے بکسر گاؤں پہنچی۔ یہاں چوپال کے ذریعے لوگوں کو مرکزی سرکار کی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس دوران پنشن، مکان، کسان سمان ندھی سمیت مختلف اسکیموں سے محروم لوگوں کے فارم بھروا کر اسکیموں سے جوڑے جانے کا کام کیا گیا۔ ہاپوڑ، مہوبہ اور بھدوئی میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت مرکزی سرکار کی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی اور لوگوں کو بیدار بنایا گیا۔ وارانسی میں آئندہ 12 دسمبر کو سانسد روزگار میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ میلہ گورنمنٹ ITI کراؤندی کیمپس میں ہوگا۔ ضلع مجسٹریٹ S راج لنگم نے بتایا کہ یہ روزگار میلہ وارانسی کے نوجوانوں کے لیے ہوگا۔ میلے میں 221 سے زیادہ بڑی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ امپلائمنٹ پورٹل پر دستیاب لنک کے توسط سے امیدوار نوکری کے لیے اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔